بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ 5 اکتوبر سن 2025 کی ایک اور خوبصورت صبح، اور اس صبح کو انجوائے کرنے کے لیے آج ہم نکلے ہیں، اور خوبصورت موسم، بادل، خوبصورت ٹھنڈی ہوا اور ماشاءاللہ ایک خوشبودار ماحول۔ تو آج ہم اس جگہ پہ آئے ہیں، تو آج اس کا ایک نیا اور منفرد آپ کو جو ہم نظارہ کرائیں گے۔ تو صبح کی جو خوبصورتی اور رنگینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت محسوس کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں آج کی یہ خوبصورت صبح۔ جس موقع پر میں موجود ہوں، اس جگہ پہ اس موسم کو صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ کیسا ماحول ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اس صبح کی، اور کتنا ایک اچھا ماحول ہے۔ تو میرے پیچھے یہ ایک تاریخی قبرستان ہے، نہ جانے اس کا کب سے اس کی تاریخ ہے۔ تو ہر بار ایک نئی بات سننے میں ملتی ہے۔ تو ابھی ایک بزرگوں سے بات ہوئی ہماری، کل ہی اس بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو قبریں ہیں پیچھے، یہ کن کی ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ قبریں جناب عالی ہو سکتا ہے کہ یہ قبریں ان لوگوں کی ہو جو یہاں سے گزرتے تھے، قافلے اور فوجی وغیرہ۔ تو پھر جو لوگ یہاں پہ راستے میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ ادھر ان کو دفنایا جاتا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگجو جو مطلب حملہ آور لوگ ہوتے ہیں، ایک قافلے پہ حملہ کرنے والے یا دوسرے پہ، تو اس طرح سے کر کے اس لڑائی کے دوران بھی جو لوگ مارے جاتے تھے، پھر وہ اسی جگہ پہ ان کو دفن کر کے تو آگے نکل جاتے تھے۔ واللہ علم، ابھی تو اس میں یہ مختلف روایات ہی ہوتی ہیں، کوئی پکی بات آج دن تک یہ نہیں پتہ کہ یہ کن کی قبریں ہیں۔ تو جو بھی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آج کا خوبصورت منظر بھی دکھاتے ہیں۔ 5 اکتوبر 2025 کی ایک خوبصورت صبح، اور یہ جو پہاڑی ہے، یہ مٹی کی پہاڑی ایک تاریخی پہاڑی ہے، اور اس پر موجود جو تاریخ ہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ میں آج آپ کو اس کے پہاڑی کا تھوڑا سا مکمل ویو کراتا ہوں۔ تو یہ جناب اس رستے سے میں جو ڈیم کا بند جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس ڈیم کے بند کے ساتھ ہی یہ ایک بلند ٹیکری یہاں پہ موجود ہے، اور اس جگہ سے آ کے تو جگہ جگہ پہ آپ کو یہاں پہ کالے پتھر نظر آئیں گے۔ تو چلتے چلتے میں آگے چلتا ہوں، اور پھر ہاں یہ بھی ایک چیز نظر آئی ہے مجھے، یہ دیکھیں جی، یہ کسی جانور کا گھر ہے، غالباً سے کا ہوگا یا کسی اور کا، واللہ عالم، میں جانتا نہیں، لیکن یہ ہے کوئی تازی تازی یہ مٹی نکلی ہوئی ہے، اور کتنے جناب ماہرانہ طریقے سے اس نے
یہ مٹی نکالی اور اس جگہ پہ اپنا گھر بنایا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس مٹی کی پہاڑی پر تاریخ ہی تاریخ ہے، لیکن یہ بالکل خاموش اور ویران تاریخ ہے، جس کے پتھر اب بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، اور جس طرح یہ جناب میرے سامنے، اور اسی طرح ایک یہ ٹیکری پہ، اور یہ جناب پتھر دیکھیں قبروں کے، اسی طرح یہ نیچے بھی، اور اسی طریقے سے مکمل یہ جناب پوری ایک ٹیکری ہے بڑی پہاڑی مٹی کی، جس کے اوپر یہ ساری قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو اوپر چوٹی پہ قبر ہے، اس کے پتھر گر گر کے یہ بھی نیچے آئے ہیں، اور قبروں کے جو نشانات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں یہاں پہ۔ یہ اوپر بھی ایک پتھر پڑا ہے، اور اسی طرح یہ بھی میرے سامنے، اور ایک یہ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور کب۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے ایک تعویذ پڑا ہوا ہے، اور یہ پورا ہی ایک تعویذ لگ رہا ہے، مکمل ہے۔ یہ ایک ہی پتھر کو کاٹ کے اس کو تراش کے بنایا گیا، اور یہ بھی اسی طرح اوپر کی جانب تھوڑا میں چلتا ہوں تو اوپر بھی آپ کو اس کا نظارہ کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح اوپر کی طرف چل کے تو یہ جناب نشانات نظر آتے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی قبریں موجود تھیں۔ یہ دیکھیں، یہ والا وہ ایک مسلسل ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر بھی قبریں تھیں۔ یہ مکمل میں آپ کو آج اس ٹیکری کا وزٹ کروا رہا ہوں، اور ایک یہ بھی نیچے یہ پتھر بھی پڑا ہوا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ اگر چڑھتے جائیں اوپر اس ٹیکری کے، تو آپ بالکل اس بڑی جو قبر ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی میں اوپر بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور نیچے گرا ہے، اس جگہ سے اس کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے ہیں۔ تو میں ابھی اوپر کی طرف مزید چلتا ہوں، پھر آپ کو اوپر سے اس کھائی کا منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس میں بھی جگہ جگہ جانوروں نے اور پرندوں نے اپنی کھو بنا رکھی ہیں، جس میں وہ رہتے ہیں۔ اور یہ جناب اگاہون ویلی کا ایک خوبصورت منظر آج کیا جو صبح ہے اس کا، اور یہاں سے یہ ایک اور خوبصورت منظر لیں اگاہون ڈیم کا۔ صبح کا خوبصورت موسم اور خوبصورت اور پیاری ہوا۔ ابھی میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر جانے کی۔ یہ بالکل عمودی پہاڑی اس کی طرح کی یہ ٹیکری ہے، جس کے اوپر پاؤں انتہائی مضبوطی سے رکھ کے تو پھر یہ 5 اکتوبر کی صبح کا منظر دیکھے۔ ان 3 قبروں کا اس طرف سے سین آپ کو یوٹیوب پر پہلی دفعہ ملے گا۔
اسی طرح آگے بھی بڑی قبریں موجود ہیں۔ اس ٹیکری کے بالکل اوپر آ کے تو یہ جناب پہلا تعویذ یہ، اور اس کے ساتھ یہ درمیان میں ایک قبر ہے یہ والی، اور پھر اس کے ساتھ آگے آ کے ایک یہ والی قبر ہے، اور اسی طرح یہ منظر آپ چیک کریں۔ تو دوسری طرف سے بھی میں آپ کو اس کا منظر چیک کراتا ہوں۔ یہ وہ تاریخی قبریں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ کچھ سرداروں کی قبریں ہیں جو یہاں پہ آ کے تو جن کی کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی آپس میں تو پھر وہ یہاں پہ مارے گئے اور پھر یہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک روایت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی اتھینٹک بات تو ہے نہیں کسی طرح کی بھی۔ اور یہ نیچے جناب دیکھیں ادھر حسب معمول میرے ساتھ یہ میرا چھوٹا ولاگر، یہ تو جناب اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنی صبح یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب محمد اصغر مراد صاحب خوش آمدید جناب آپ کو۔ تو کیا کر رہے ہیں سر آپ یہاں پہ اس ٹیکری کے اوپر آج کی صبح صبح؟ میں وہاں سے نیچے سے آنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں وہاں پہ چلا گیا تو وہاں پر راستہ نہیں تھا، تو میں نے سوچا وہاں سے آتا ہوں، پر وہ بہت زیادہ لمبا راستہ پڑ رہا تھا تو میں نے شارٹ کٹ لیا اور میں اس طرح کی پوری اوپر چڑھائی پہ چڑھا۔ تو اس تاریخی جو یہ قبرستان ہے اس کو دیکھ کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی قبریں ہیں تو کیسا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ کیسے ہونا، کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو کئی سو سالوں سے رہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیں کہاں سے پتہ ہوگا؟ آج تک تو بس اس قبرستان کو میں نے دیکھتا آیا ہوں، پر اس کی ہسٹری نہیں مجھے پتہ آخر کس کی قبر ہے۔ تو کوشش کریں نا جناب کہ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے، کدھر سے آئے تھے اور کیسے یہاں پہ دفنائے گئے۔ اصغر مراد صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جو 3 قبریں ہیں نا یہ کوئی سرداروں کی مجھے لگ رہی ہیں، کیونکہ ان کی بناوٹ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اور ادھر آئیں میں ایک آپ کو ایک یہ چیز بھی دکھاتا ہوں، یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے، یہ دیکھیں، یہ اس کی خوبصورتی یہاں پہ چیک کریں، کیسے خوبصورت انداز سے اس کو یہاں پہ بنایا گیا، اور بہت ہی ماہر کاریگروں نے اس دور میں یہ تعویذ بنائے تھے۔ تو یہ جناب آج 5 اکتوبر کی صبح کا یہ منظر، اور مجھے لگتا ہے کہ بس کچھ عرصے کے بعد یہ جو تعویذ ہے ایک بڑا یہ بھی نیچے گر جائے گا۔ تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ویسے بہت طوفانی بارشوں میں بھی یہ نہیں گرا، جو 17 جولائی اور 16 جولائی کی بارش تھی جو کہ لگاتار 24 گھنٹے ہوئی، اس میں یہ نہیں گرا، تو اب کیسے گر جائے گا؟ چلیں اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے، جو چیز بچ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ایک اور بار جناب آپ کو میں اس سائڈ سے اس کا منظر دکھاتا ہوں، اور پھر ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ چیک کر لیں ایک اور دفعہ، یہ بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت محنت سے ان 3 قبروں کو بڑا نمایاں کر کے بنایا گیا، اور یہاں سے اوپر جناب خوبصورت منظر اوگاہون ڈیم کا، ایسے مناظر جو آپ کو یوٹیوب پر پہلے نہیں ملیں گے۔ تو چینل کو
سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو وہ دیکھیں ایک درخت تھا اس ٹیلے پر جس کو ابھی کاٹ دیا گیا ہے، اس کی بھی جڑیں اور تنا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہاں پہ آج کی صبح کیسا یہاں پہ منظر محسوس کیا اس ٹیکری پہ؟ اس ٹیکری پہ کافی اچھی ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اور کل کی بارشوں کی وجہ سے یہاں پر موسم تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے۔ تو اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، اسی لیے ابھی سردی آ رہی ہے اور ابھی تھوڑی ہوا، کلائمیٹ چینج ہوا ہے اور اس میں نا جو ہے ٹھنڈی ہوا ہو رہی ہے۔ گرمیوں کا سیزن اب چلا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ آج صبح کو آپ نے بہت خوب انجوائے کیا۔ ابھی اس ٹیکری کا کچھ حصہ اور بھی رہتا ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وہ اس سائیڈ سے آ کے تو یہ بھی ایک نظارہ ہے، یہاں تک اس جگہ سے آپ کو ایک اور میں ویو کراتا ہوں۔ اور جس طرف یہ جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے بیچ میں بھی اسی طرح کی شاندار جو قبریں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور ان تک جانے کا رستہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہیں سے آپ کو دکھاتا ہوں، اسی جگہ سے، کیونکہ یہاں پہ یہ سامنے بالکل کہ آپ تھوڑا سا یہ نظارہ کریں، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ آج کی اس خوبصورت صبح کے جو دعا تھی وہ بھی ہم نے ان کے لیے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ تو اصغر مراد صاحب، آج کے جناب اس خوبصورت ولاگ کا ہم اختتام کرتے ہیں، تو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان قبروں کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا، تو کیا محسوس کیا ان کے بارے میں؟ کوئی پیغام ہے تو وہ دیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کہ کس کی قبریں ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ اب یہ مسلمان تھے یا کچھ اور تھے، پر ہم نے ان کے لیے دعا کر دی ہے۔ تو میرے ساتھ جناب دوسری سائڈ پہ موجود ہیں ہمارے دوست اور ہمارے مہربان خاص جناب محمد حسن علی صاحب۔ تو آج کی اس صبح میں اسپیشل یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کیسا محسوس ہوا۔ تو حسن علی صاحب، جناب بتائیں کہ آج کی صبح کے حوالے سے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کی صبح بہت اچھی تھی، ہم یہاں پہ آئے، ہمیں بہت اچھا لگا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور ہمیں یہاں بہت اچھا لگا، مزہ بھی آیا ہے، ہم صبح صبح آئے ہیں تو ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جناب آپ کا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کی مغفرت کرے تو اور ان کے درجات کو بلند کرے، تو امید کرتا ہوں کہ 5 اکتوبر کی یہ خوبصورت صبح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جناب ہم آگے آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی ہر صبح کی اپڈیٹ دیا کریں گے، اور آپ بھی دعا کریں ان قبروں میں بسنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ کہ یہ کون ہے،
لیکن قبر بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے جس کی یہ قبر ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو موسم بھی آج کا بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ کے لیے دلی نیک خواہشات اور خوبصورت دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ آپ سے کسی نئی جگہ پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔